آج دیکھ لو فلسطین میں جو لڑ رہے ہیں نا، میجورٹی صوفی ازم سے ان کا تعلق ہے، اور جن مولویوں پہ اعتراضات کر رہے ہیں میدان جنگ میں آگے بھی وہی ہوں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں پھر غزہ کیوں نہیں جا رہے؟ آپ راستہ بتا دو بھائی، راستہ نہیں ہے غزہ جانے کا میرے بھائی، کہاں سے جائے آدمی؟ میں دعوے سے کہتا ہوں آج جتنے یوٹیوبرز آ رہے ہیں نا، جہاد کرو، یہ مولوی جہاد نہیں کر رہا، ان کا باپ بھی جہاد نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا۔ اس سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے بھئی یہ تو اللہ اللہ کرواتے رہتے ہیں، یہ تو جہاد نہیں کرتے، یہ تو نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے۔ لیکن آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھو، جتنا جہاد میں قربانی صوفیاء کرام نے دی ہے نا، اتنی قربانی کسی اور نے نہیں دی، کیونکہ جب اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکتی ہے تو میدان جنگ میں بھی وہی اترتے ہیں۔ آپ ماضی اٹھا کے دیکھ لینا جہادی تاریخیں، آج دیکھ لو فلسطین میں جو لڑ رہے ہیں نا، میجورٹی صوفی ازم سے ان کا تعلق ہے۔ جو فلسطین میں لڑ رہے ہیں نا یہودی کے خلاف، ان میں میجورٹی تصوف کو مانتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ان کے بڑے بڑے کمانڈر کسی نہ کسی بزرگ سے بیعت ہیں، کیونکہ اس کے بغیر وہ موٹیویشن نہیں ملتی۔ جہاد کی باتیں کرنا آسان ہے، خدا کی قسم میدان جنگ میں لڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بچپن کے دوست ناصر بھائی، لڑ چکے ہیں نا ٹھیک ہے نا، یہ بھی ان کا بھی میدان جنگ کا تجربہ ہے ماشاءاللہ۔ ان کو پتہ ہے ماضی میں نا جب رشیا کا جہاد ہو رہا تھا تو یہ ویڈیو نہ لے کر آؤ، پولیس پکڑ کے لے جائے گی بھائی۔ تو یہ ہمارے پرانے دوست ہیں، یہ بھی جا چکے ہیں۔ باتیں کرنا بہت آسان، میدان جنگ میں جب تک اللہ کی عشق کی چنگاریاں، محبت کی چنگاریاں نہ بھڑک رہی ہوں نا، کوئی میدان میں ٹک نہیں سکتا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آج جتنے یوٹیوبرز آ رہے ہیں نا، جہاد کرو، یہ مولوی جہاد نہیں کر رہا، ان کا باپ بھی جہاد نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا۔ اور جن مولویوں پہ اعتراضات کر رہے ہیں میدان جنگ میں آگے بھی وہی ہوں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں پھر غزہ کیوں نہیں جا رہے؟ آپ راستہ بتا دو بھائی، راستہ نہیں ہے غزہ جانے کا میرے بھائی، کہاں سے جائے آدمی؟ تو بارڈر ہے نا، بارڈروں پہ کوئی جانے نہیں دے گا آپ کو، بلکہ الٹا پکڑ کے جیل بھیج دیں گے۔ تو جہاں راستہ ملے نا آپ کو، تو جتنے جو اللہ اللہ کرتے ہیں نا، تسبیحات لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور لوگ ان پہ کئی خانقاہوں میں صرف اللہ اللہ سکھا رہے ہیں یہ لوگ، دیکھنا یہ سارے اللہ اللہ کرنے والے شارٹ ہو جائیں گے، سارے جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، اور جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ باتیں ہی کر رہے ہوں گے یہاں بیٹھ کے۔ تو جہاد آسان کام نہیں ہے۔ جہاد کے لیے جب تک دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلتی، دیکھو پاکستانی فوج کو جتنا مرضی آپ برا بلا کہو، لیکن چونکہ مسلم فوج ہے نا، مسلم ہے، میں نے جن فوجیوں سے ملا ہوں شہادت کا جذبہ ہوتا ہے، کیوں؟ کچھ نہ کچھ اسلام کی وجہ سے اللہ کی محبت کی رمق ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ملک بچا ہوا ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے فوجیوں کی پالیسی، محمد مشرف نے جو کچھ کیا تھا 100% غلط کیا تھا، اڈے دے کے افغانستان پہ جو حملہ کروایا، ہر چیز میں ہم فوج کی حمایت نہیں کرتے، لیکن چونکہ مسلم فوج ہے، شہادت، کلمہ، یہ سب چیزیں سلیبس کا حصہ ہیں، لہذا جو ہمارے فوجی جن کو نشان حیدر ملا، آپ ذرا ان کی ہسٹری دیکھو، آپ کو یہ غیر مسلم فوجیوں میں ایسے جنگجو نہیں ملیں گے، آپ کو ملیں گے تو بہت کم ریشو ہوگا۔ وہ کارگل پہ جس کو نشان حیدر ملا تھا، وہ میجر کو انڈین آرمی نے اس کی تعریف کی تھی، یار یہ تو بہت بہادری سے لڑا ہے، کیونکہ شہادت کا جذبہ ہوتا ہے نا یار۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد مختصر طریق الجنہ، جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ کیا ہے بھائی؟ کیسا بہترین شارٹ کٹ راستہ، اتنا لمبا ٹریک کاٹ کے یہ اتنے مجاہدے کر کے، شارٹ کٹ راستہ کیا ہے میدان جہاد میں؟ شہید۔ تو یہ سب چیزیں سنی ہوئی ہوتی ہیں، تو جس کے دل میں جو اللہ کا ذکر کر کے تہجد پڑھ کے اللہ کی محبت کے چشمے ابل رہے ہوں، اس کے دل میں کیسا شہادت کا جذبہ ہوگا۔ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ والوں کو، جو شہادت نہ ملنے پہ روتے تھے، شہادت نہ ملنے پہ روتے تھے۔ ایک طرف بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ حلق میں اٹکے ہوئے ہیں بھائی، دوسری طرف کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے اور مجھے شہادت نہیں مل رہی، یہ جذبے ہوتے ہیں۔ تو یہ تصوف جو ہے نا، جو سچی مچی والا تصوف ہے، یہ بہت ضروری ہے، سمجھتے ہو؟ ہاں جھوٹی موٹی کا تو تصوف چل رہا ہے آج کل، گدی، پیر کی گدی، وہ گدی پہ کوئی بھی چرسی موالی آ کے بیٹھا، وہ گدی نہیں ہٹ کے دے رہی اس سے، پھر اپنے بیٹوں ہی کو خلافت دینا، چاہے وہ نیک نہ بھی ہوں۔ پیر صاحب کی خلافت کہاں جائے گی؟ بیٹوں میں جائے گی۔ بھائی اگر نیک ہیں تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر کیوں جا رہی ہے خلافت؟ تو ہم نے دیکھا اس زمانے میں پھر میچور لوگوں کو خلافت ملتی ہے۔ 18 سال کی عمر میں ایک بچے کو خلافت مل گئی۔ میں نے کہا بیٹا ابھی تو تمہاری عمر کیا ہے، پتہ نہیں تم کیا کیا کر رہے ہوگے، اللہ محفوظ رکھے سب کو، تمہیں خلافت مل گئی، تم تو بگڑ جاؤ گے۔ اس عمر میں تمہیں کوئی اپنا گدی نشین بنا دے تو اتنے سے بچہ میچور تھوڑی ہوتا ہے۔ جب لوگ اس کے ہاتھ پہ آ کے بیعت ہوں گے
تو وہ سدھرے گا یا بگڑے گا؟ وہ تو بگڑنا شروع ہو جائے گا. تو کوئی معیار ہی نہیں رہا ہے, ایسے ہی خلافتیں بٹ رہی ہیں. جس نے پیر صاحب کی شان میں زیادہ اچھی شاعری کر دی, لے بھائی تجھے بھی خلیفہ بنا دیا. تو ایسا نہیں ہے. لیکن اگر جو صحیح پروسیس ہو نا, تو یہ بہت بہترین راستہ ہے اصلاح کا, اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آخری بات جو میں بیان میں لے کے چلا تھا, یہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں ناصر جمال, اور بچپن کے دوست کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے. اس سے پھڈا ہو گیا نا, تو چونکہ وہ آپ کے سارے راز جانتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کون سی کلاس سے ہو ناصر بھائی؟ 7ویں کلاس میں ہم اکٹھے 2 نمبر اسکول جاتے تھے نا. اسکول کا نام 2 نمبر تھا, ویسے اسکول 2 نمبر نہیں تھا. وہ PAF بیس مسرور میں. کیسا خوبصورت زمانہ تھا یار وہ. یہ ناصر بھائی ہمارے ساتھ تھے. ہم ناصر جمال نام ہے ان کا, پرانے دوست ہیں, 7ویں کلاس بلکہ اس سے بھی پہلے سے. تو اسکول میں ہم لوگ بستہ لٹکا کے, کتنا بھاری بستہ ہوتا تھا یار, اور کتنا لمبا پیدل چل کے جاتے تھے ہم. آج بچے کیسے چھوئی موئی ہیں یار, ہیں کیسے اٹھا کے مائیں ان کو بس میں بٹھا دیتی ہیں, وہاں سے 2 قدم نہیں چلا جاتا ان سے. ہم اتنے بھاری بھرکم بستے لٹکا کے اتنی لمبی واک کرتے تھے, اور شرارتوں کے ساتھ. کتنی دفعہ ہم نے ان کے پاؤں کے شوز جوتا اتارا ہے, وہ نہیں یوں کر کے جا رہا ہے تو پیچھے یوں پاؤں رکھ لیا, اتر گیا. کتنی دفعہ انہوں نے, راستے میں لڑائی بھی ہوتی تھی, پھڈے بھی ہوتے تھے. 5-6 لڑکوں کا گروپ تھا, جو ایک ہم PF بیس مسرور ہے نا, یہ جو ایئر فورس کا بیس نہیں, اس کے اندر اسکول تھا ہمارا. کتنی لمبی واک کر کے جاتے تھے ہم. وہاں بھی ایک نمبر کی شرارتیں, پڑھائی بھی تلدی, شرارتیں بھی دبا کے ہوتی. کھڑکی سے کئی دفعہ بھاگ جاتے تھے. اب دل نہیں لگ رہا نا کلاس میں, کھڑکی کھلی ہوئی ہے, نکل لیے. بڑا انجوائے کیا یار ہم نے اسکول کو یار. تو لیکن ٹیچروں کے ساتھ بدتمیزی نہیں تھی. ٹیچر اس زمانے میں مارتے بھی تھے, ہم نے بھی ٹیچروں سے مارے کھائی ہیں, جاتے ہی ڈنڈے. اسی سے تصوف کے منازل طے ہونا شروع ہو گئے تھے. جاتے تھے, ہمارے رضا سر تھے نا, رضا, وہ جو PT ماسٹر تھے, جاتے ہی بلا وجہ کے ڈنڈے, ہاتھ میں ڈنڈی لے کے کھڑے ہوتے تھے. لیٹ 1-2 منٹ تو لیٹ, کوئی فوج تھوڑی ہے, 1-2 منٹ تو بندہ لیٹ ہو ہی جاتا ہے. کھڑا ایک یہاں کھایا, پھر یوں کیا, پھر ایسے کھایا, پھر یوں کیا, پھر یوں کھایا, کسی کو 4, کسی کو یوں کر کے چلے گئے. آج بچے کو آپ 1 ڈنڈی لگا دو, وہ دل پہ لے کے بیٹھ جاتا ہے. ماں باپ ٹیچر سے لڑنے کے لیے اسکول میں پہنچ جاتے ہیں. بچوں کو تو خدا آپ نے فرعون بنا دیا بھائی. ہم نے تو ماں باپ سے کبھی شکایت نہیں لگائی کہ آج 4 کے بجائے 5 ڈنڈے لگا دیے, یوں کیا, یوں کیا, یوں کیا, یوں کیا. بس ٹیچر ہے, چلو بھائی. ایسے ہاتھ مسئلے سردی میں بڑے لگ رہے ہوتے تھے نا, یوں کر کے نکل لی اندر. وہ عبد القدیر سر بھی یاد ہے نا آپ کو, 9th کلاس میں, وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسی شکل تھی ان کی, نام بھی عبد القدیر اور شکل بھی, اور بڑے قابل آدمی ٹیچر تھے. وہ ہمیں کیمسٹری پڑھاتے تھے, بلا وجہ آتے ہی مارنا شروع کر دیتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو ان کی لمبی عمر دے, اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے.